الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت عطا فرمائی ہے ہم کو، کہ ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کو کس طرح سے اس کا کفارہ کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کئی اس طرح کی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں درود پاک پڑھنے سے گناہ ٹل جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ کریں۔ یوں تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر چیز کا محاسبہ کرتے ہیں، آئے دن ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی یہاں تھی اور یہاں پہنچ گئی، پیٹرول اتنے روپے لیٹر تھا آج اتنے روپے لیٹر ہو گیا۔ ہر چیز کا محاسبہ ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، لیکن الغرض ہم ہر چیز کا محاسبہ تو کر لیتے ہیں پر اپنے گناہوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ گناہوں کا محاسبہ کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے کہاں کھڑا تھا آج کہاں کھڑا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے کتنا مقبول تھا آج کہاں کھڑا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنا محاسبہ کرنے بیٹھے تو آپ نے اپنی عمر مبارک کا تعین کیا کہ آیا کہ وہ کتنے برس بنتی ہے۔ جب تعین کیا اور حساب لگایا تو آپ کی عمر مبارک 60 برس بنی، اور جب 60 کو 12 سے ضرب دیا تو 720 ماہ بنے، اور جب 720 ماہ کو 30 سے ضرب دیا تو 21,600 ایام بنے۔ تو آپ حیران ہوئے اور پریشانی کے عالم میں آپ یہ کہنے لگے کہ اے ابن السمہ، اگر تجھ سے روزانہ بھی ایک گناہ ہوا تو اب تک تو 21,600 گناہ کر چکا ہے۔ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ روزانہ ایک گناہ ہوا، صرف ایک گناہ۔ ہم اپنا محاسبہ لگائیں کہ ہم لوگوں کی عمریں کتنی ہیں، اور انہوں نے تو ایک ہی لگایا، لیکن ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ اگر 10 بھی لگائیں 100 بھی لگائیں تو بھی کم ہے۔ نہ جانے کتنوں کے ہم دل دکھا دیتے ہیں، نہ جانے کتنوں کے ہم وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہم برا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، کتنوں کے دل توڑ دیتے ہیں، کتنوں کے ساتھ ہم بد کلامی کر لیتے ہیں، کتنوں کو ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اس ایک گناہ کے مقابلے تو بہت زیادہ ہیں۔ تو جب آپ نے حساب لگایا کہ روزانہ بھی اگر ایک گناہ کیا تو 21,600 گناہ بنے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے کہ جن میں یومیہ 1,000 تک گناہ ہو گیا ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ خوف خدا آپ پر طاری ہوا، اور خوف خدا سے آپ لرزنے لگے، اور ایک چیخ آپ کے منہ سے نکل کر فضا کی پناہوں میں گم ہو گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے، اور دیکھا گیا تو آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ اللہ کے ولی تھے، پھر بھی اپنے گناہوں سے اتنا ڈر تھا، خوف خدا تھا کہ خوف خدا سے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف جب آ جاتا ہے بندے میں تو بندے کے اندر اخلاص بھی آتا ہے، محبت بھی آتی ہے، بندے کا رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ الغرض ہم ہر وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جس میں رب کی رضا ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا حال کچھ یوں ہے کہ ہم اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہمیں گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نہ جانے ایک دن میں کتنے کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے کفارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔